الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین ثم آمین. پریویس لیکچر میں ہم نے 6 آیات تک ہم نے کور کر لیا ہے. سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں، مکی سورہ ہے، اور پراپر ہم اس کو کانسیپٹس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس کی ڈائریکٹ ہم امپلیمنٹیشن سیکھنے کی نیت سے اس کو انالائز کر رہے ہیں، اور دعا کے ساتھ ہی روز سٹارٹ کیا کرے جب بھی یہ لیکچر ہو. اور پریویس جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو کائنڈلی لازمی سنا کریں تاکہ آپ لوگ اس کا کوئی بھی جو اسپیکٹ ہے وہ آپ کے سننے سے اور عمل کرنے سے وہ خالی نہ رہ جائے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سورہ میں ایک ایک آیت پر بہت اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں، مثال کے ساتھ دنیاوی چیزوں کو لے کر تعویل عام اور تعویل خاص میں. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی رہنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اسے پوری طریقے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ میں دعا بھی کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق کرنے کی بھی اس پہ عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ توفیق ضرور ضرور عنایت فرمائیں. آمین ثم آمین. آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ تصور رزق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے طور پر اپنی تخلیق کا بھی تعارف کرواتے ہیں. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی تخلیق سے بھی بڑی تخلیق ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے.
انسان کی تخلیق کو بہت بڑی تخلیق کہا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور جب غور و فکر نہیں کرتے تو پھر وہ حقائق تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کاسمولوجی کے بارے میں، شاید ہم نے پریویس لیکچر میں بھی بات کی تھی۔ کیا ہوتی ہے کاسمولوجی؟ یہ جو اسٹڈی آف اوریجن ہے، اوریجن، ڈیولپمنٹس اور اسٹرکچر، ہسٹری، فیوچر، ٹھیک ہے، اس پوری جو یونیورس ہے اس کی جو اسٹڈی ہے، اس کے بارے میں جو جس سبجیکٹ کے تحت ہم کرتے ہیں اس کو کاسمولوجی کہتے ہیں۔ کاسمولوجی کو جو پڑھنے والے ہیں اسٹوڈنٹس، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کیا۔ اب یہاں دیکھنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ لوگوں کو اب جا کے کہیں وہ نالج ملنا شروع ہوا ہے، لائک آج سے کوئی 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ان چیزوں پر کام ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو یہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی نا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں جو 1400 سال پہلے کا معجزہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ چیزیں بیان ہوئی ہوئی ہیں جن پہ ہم اگر غور و فکر کریں تو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے۔ ایون سائنٹسٹ بھی اس چیز پر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم پہلے یہ چیز جو ہم آج دریافت کر رہے ہیں وہ کیسے بیان ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ بیان ہونے پر وہ حیران ضرور ہوتے ہیں لیکن ایمان تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ جو 14 صدیاں گزری ہیں جس میں ہمیں یہ ہدایت کا کلام ملا ہے، ٹھیک ہے، آج جو ٹیکنالوجی، آج جس جو چیزیں ویریفائی ہو رہی ہیں، سمجھ لیں جس جو آج ٹیکنالوجی آئی ہے، اب یہ جس کا علم ہمیں آلریڈی دے دیا گیا تھا، تو یہ کیا کام ہے، یہ 14 صدیاں پہلے والا کام ہے۔ ایون ہم چھوٹے چھوٹے، جس طرح سے ہمارے پاس تو موبائل میں بھی بڑے اچھے کیمراز آ گئے ہیں، اب ٹیلیسکوپ ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ایک اچھا ایک انسٹرومنٹ ہے، لیکن ٹیلیسکوپ آج کا اور کوئی جو 20 سال یا 50 سال پہلے والا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے چیزیں جو ہے وہ انیشیل مقامات پہ کھڑی تھیں، اب تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں، یعنی اپڈیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ہم نے ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ترقی کر بھی لی، ٹھیک ہے، یعنی ملٹیپل جو گیلیکسیز کے اندر کہیں پہ ہم موجود ہیں، تو ہم کیا کر پائے اب تک، یہ بھی سوال ذہن میں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کر پائے ہیں۔ اللہ کی یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تکبر ہے ہمارے اندر، حسد ہے ہمارے اندر، بغض پال رکھے ہیں، بدلہ لینے کے لیے ہم چھپے رہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی طوفان جو ہے وہ چھپا رہتا ہے کہ کبھی ہمیں موقع مل جائے بس اپنا آپ دکھانے کا، تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی حقیقت کے لیے ہم غور و فکر کرنے لگے تو پتہ چلے کہ ایون یہ جس کائنات کو ہم دنیا کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اس قدر چھوٹا سا یہ ذرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے بتا بھی دیا، انسان کی تخلیق سے بہت بڑی تخلیق جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ یہ چیز ہمیں سورہ غافر کی آیت نمبر 57 سے پتہ چلتی ہے۔ بہت پیاری آیت ہے یہ، اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، بہت زیادہ طریقے سے اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ اسلوب ہے کہ رب ہونے کے تعارف میں، یعنی اللہ اپنی الوہیت، اپنی عبادت کے لائق ہونے، ٹھیک ہے، اور اپنی الوہیت کو منوانے کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی یہ باور کرایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ انسان کس چیز پہ غور کرے؟ آسمانوں پر، آسمانوں کی تخلیق پر، زمین کی تخلیق پر غور کرے، ٹھیک ہے۔ جب ہم تخلیق پر غور و فکر کریں گے نا، تبھی ہم خالق تک جا پہنچیں گے نا، ٹھیک ہے، خالق سے تعلق بنانے کے لیے بھی اس کی مخلوق پر بھی غور و فکر کرنا یہ لازمی بات ہے۔ تو یہ جو آیات میں بارہا یہ چیز بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جب بھی ایک فاؤنڈیشن سیٹ کی گئی ہے تو ہم یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کا ضرور دیکھنے کو ملتا ہے قرآن کریم کی آیات میں۔ اب یہ جو شریعت میں جو ترتیب ہے نا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ترتیب جس کو کہا جاتا ہے کرونالوجی، یہ جو کرونالوجی ہے نا، اس میں کوئی بھی میننگ ہے اس کو کمپریہنشن کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تخلیق کا تذکرہ کیا نا، تو پہلے آسمان کا تذکرہ آتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر زمین کا،
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اقوال صحابہ ہے نا، وہاں پہ بھی یہی صراحت ملتی ہے کہ اللہ نے پہلے تو آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی جو تخلیق ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوح محفوظ ہے جو کہ ایک کتاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور یہ سارے کام جو ہے یہ کائنات کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے کے کیے، ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہمیں روایات میں ملتی ہے، یہی سبجیکٹ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کام ہوا، اکتب ما کانا وما یکونو، یعنی لکھ دو کیا جو ہونا ہے اور جو ہوگا اس سب کو لکھ دو۔ ہم نے پچھلے جو لیکچر تھا اس میں تقدیر پر بہت لمبی بات کی تھی، کافی اچھی ڈسکشن کی تھی، تو اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یعنی کہ تقدیر سب کی اس ٹائم پر نہ لکھ دی گئی تھی۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے تخلیق کا، خلق السماوات والارض۔ اب یہ جو سماوات ہے، گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ جمع سالم مؤنث کا جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ جمع میں استعمال ہوا، لیکن جو الارض ہے یعنی زمین، اس کو ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کچھ احادیث آتی ہیں، کچھ روایات یا دعائیں ہیں نا، وہاں پر ارد کی جو جمع ہے اردین کے نام سے وہ موجود ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہوا ہے ارد سے ارزین، لیکن قرآن کریم میں ہمیں ہمیشہ یہی والا جو اسم ملتا ہے اس کا کہ الارض ہی استعمال ہوا ہے، جبکہ 7 آسمانوں کے لیے سماوات استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمین وہ ایک بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں، سمپلیفائی کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ایسے اسماء ہیں جیسے کہ فوج، ٹھیک ہے، اس کا پلورل موجود تو ہے افواج، یا پھر قوم، قوم کو بھی ہم جمع میں دیکھیں اقوام موجود تو ہے، ان کے جمع موجود ہے، لیکن کلیکٹیولی یہی ایک ہی اسم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عربک گرامر میں اسم الجمع کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو اسماء ہے نا ان میں جمع کی دلالت موجود ہوتی ہے، یہ ایک ہی مفرد اسم ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے میں آسان میں آپ کے لیے کرتی ہوں، ایک ہی مفرد اسم ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ جمع والی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے، جیسے کہ پوری قوم سے مخاطب کیا نا انبیاء نے، اے میری قوم، ٹھیک ہے، تو پوری قوم کے لیے قوم کا ہی ورڈ آیا، اقوام نہیں یوز ہوا قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، سنگولر ہے لیکن کیپیسٹی کس کی ہے، جمع کی کیپیسٹی ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے 7 آسمان ہے اور 7 زمینیں ہیں، تو یہ والا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ملتا ہے کہ یا تو 7 زمینیں ہیں الگ الگ اسی جیسی، ٹھیک ہے، کیونکہ 7 آسمانوں کی تو چلے پوری کلیئرٹی موجود ہے، لیکن ہم خود سے ازیوم نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، جتنے بھی اقوال ہیں اقوال صحابہ، ہم ان کو اسٹڈی کریں گے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا بات کی ہے، جو ان کو انفارمیشن ملی، تو اس کے جو رائے آتی ہے کافی زیادہ، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یا تو 7 زمینیں ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہوگا، لیولز ہوں گے زمینوں کے، زمین کے اوپر کے درجات، پھر اندر کے درجات، تو اس طریقے سے کرتے کرتے ہو سکتا ہے یہ 7 درجات ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو آسمانوں والی کلیئرٹی ہے وہ کیسے، 7 آسمان، کیونکہ ہمیں حدیث میں بھی یہ پوری طریقے سے بالکل کلیئرلی یہ کانسیپٹ ملتا ہے، جیسے ہم اسراء و معراج والی احادیث پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تب بھی ہمیں ملتا ہے، اور پھر ایک اور تہجد کے وقت کی ہم جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یونزل ربنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ آخری آسمان پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جو ہے وہ تشریف آوری والا جو ہے وہ ہمیں ثبوت ملتا ہے احادیث میں۔ سیم اسی طریقے سے جو معراج والی حدیث ہیں ان میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھا، پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہمارے پاس جو ہے یہ پروفڈ احادیث ہے، کیونکہ یہ سارے ہمارے پاس درجات اس میں موجود ہیں، یعنی ایک آسمان دنیا ہے پوری، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر بالکل ٹاپ پر جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کی کرسی۔ اب یہ ہمیں جو بتایا گیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنا ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہمیں بتایا نہیں گیا،
جتنے معاملات بتا دیے گئے وہ ہمارے علم میں ہیں، لیکن جو معاملات ہمیں نہیں بتائے گئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ معاملات غیب کہتے ہیں. ماشاءاللہ دنیا، سب سے پہلے آپ کا آیا ہے رپلائی، غیب کے معاملات. تو اب ان کو جو ہے غیبی معاملات کہتے ہیں، اور متشابہات بھی کہا جاتا ہے ایسی آیات کو کہ جس میں کلیئرٹی نہ موجود ہو. تو ہم غیبی معاملات زیادہ بہتر کہتے ہیں، کیونکہ کچھ ڈیٹیلز تو ہمیں پتہ ہے نا، لیکن زیادہ ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے. صحیح ہے. تو ہمیں اتنا معلوم ضرور ہے کہ جتنا حدیث میں علم دے دیا گیا وہ کیا تھا کہ کچھ جو ہے وہ 7 آسمان تھے، لیکن 7 آسمان پر کچھ دروازے بھی موجود تھے. دروازے کیسے کھولے گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی غیبی معاملات ہے. لیکن فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پہلے دریافت کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بتایا گیا ان کو، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا. پھر وہاں پر انبیاء کیسے موجود تھے، مطلب وہ دوسرے لیولز پر جا سکتے ہیں، کیا معاملات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں بتائی نہیں گئی. بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہاں پر انبیاء بھی موجود تھے. بہرحال ابھی جو زمین کے اوپر جو 2 چیزیں ہیں ان کو سمجھا جائے ہمارے لیے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کچھ جو ہے کہیں پہ یہ والی روایت آتی ہے کہ یہ جو 7 والی ایک چیز ہے نا کہ 7 زمینیں، یہ 7 درجات ہو سکتے ہیں، یعنی گہرائیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ کے مطابق یہ 7 کانٹیننٹس کہتے ہیں نا، 7 کانٹیننٹس ہے، 7 بر اعظم پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، کچھ سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ 7 اصل میں بر اعظم ہے. لیکن یہاں پہ جو راج موقف مفسرین کہتے ہیں نا جس کو، وہ درجات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو ہے لیولز کی جو انفارمیشن ہے نا، نیچے کے جو لیولز ہیں وہ کچھ نہ کچھ احادیث میں بھی ملتی ہیں. اور پھر یہ جو ہم بس اتنا جانیں گے کہ الارض کا جو ورڈ ہے وہ 7 زمینوں کے لیے آیا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ کبھی کبھار مائنڈ میں یہ والا سوال بھی آ جاتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کی جو مسافت ہے وہ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری زمین جو ہے وہ گول ہے، سپوز یہ ایک بال جیسی ہے. اب ایک جگہ جو ہے وہ زمین کا جو ہے وہ ایک پورا، جیسے ہم گلوب اپنا دیکھ لیتے ہیں ہمارے اسکول میں، کالجز میں، مطلب یہ چیز گلوب جو ہے ایک پوری دنیا کا ہی موجود ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا ملک کدھر ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ملک، یعنی ہم جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں ہر کوئی اپنے اپنے ملک کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ یہ والا کنٹری ہے، یہاں پہ یہ والا کنٹری ہے. تو وہیں سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو کنسیڈر کر لیتے ہیں اپنے اوپر آسمان کی طرف. ٹھیک ہے، لیکن نا جب اسٹوڈینٹس اس بارے میں سوچتے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے زمین، اگر اس ٹائم اس والی سچویشن میں ہے، زمین خود بھی گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آسمان کی طرف وہ جب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کنسیڈر، یہ والا ملک کنسیڈر کر رہا ہے کہ میرے اوپر یہ والی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو میں یہاں اس طرح سے پکار رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا اس طریقے سے کنسیڈر کرتا ہے. تو بہت مطلب یہ والا جو ایک علم ہے، ٹھیک ہے، وہ کنسیڈر کرنے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اپنی زندگی کو ہم آسان بنانے کے لیے، کہ ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو یہاں ایک حدیث ہے سلسلہ کی، السلسلہ 2169، اس میں بیت المعمور کی ایک ڈائریکشن بتائی گئی ہے. کون سی جگہ ہوتی ہے بیت المعمور؟ کون بتائے گا؟ بیت المعمور. جی ام کلثوم، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا گھر، کعبہ، فرشتے. اچھا، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کا نا آسان سا جواب یہ ہے کہ آسمانوں کا کعبہ. ٹھیک ہے، اب جس طرح ہم اللہ کا گھر ہم بیت اللہ کہتے ہیں کہ زمین کا کعبہ، ٹھیک ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے. اور بیت المعمور جو ہے یہ آسمانوں کا کعبہ ہے. اب یہ کعبہ موجود کدھر ہے؟ حدیث میں اس کی بڑی کلیئر جو ہے وہ بتائی گئی ہے، ڈائریکشن بتا دی گئی ہے ہمیں. وہ کیا ہے کہ بالکل جو ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہم دیکھتے ہیں نا بیت اللہ مکہ میں، اس کی بالکل سیدھ میں، اس کی بالکل سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے. ٹھیک ہے، اب بیت المعمور کے بارے میں جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل نیچے ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا.
اب یہاں پہ جو بیت المعمور ہے، اب اسرا کے واقعے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ چیز دیکھی. حدیث کے الفاظ میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر سدرۃ المنتہا کا تذکرہ بھی ادھر ہی ملتا ہے، اس کی اونچائی بیان کی جاتی ہے. بہرحال تو ہم نے یہاں پہ اپنے مائنڈ کو کیسے کلیئر رکھنا ہے کہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور موجود ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو زمین کی جو ایک شیپ ہے، اب یہ بھی ہمیں بعد میں پتہ چلے گا یہ کیسی شیپ ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں گول شیپ ہے، آگے چل کے پتہ چلے گا ہمیں کہ اس کی شیپ جو ہے وہ کیسی ہے. کبھی کہا جاتا ہے چپٹی ہے، کبھی اوول شیپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ جو ہے اس کے بارے میں مزید ہمیں وہ ملتی رہتی ہے، چیزیں اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے نالج. تو یہ جو گریویٹیشنل ایک اسپیکٹس ہیں، ان کے مطابق ادھر ادھر والوں کی جو موومنٹ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اب ہمارے مائنڈ میں ایک چیز جو ہے وہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں سے بھی ہم پکاریں گے، ٹھیک ہے، ہماری دعا اللہ تک پہنچے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہی چیز ہمیں جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. ہم یہاں پہ ہیں، زمین کے اس سائڈ پہ ہیں، ہم زمین کے اس سائڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا، بس صرف اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کب پکار رہے ہیں، اس چیز کا جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی امپورٹنس ہے. اصل مقصود یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی جو بلندی ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے. اللہ علی الکبیر ہے، اللہ اکبر ہے. اکبر سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اکبر سب سے بڑا. اسی طریقے سے ہم جب کہتے ہیں نا احسن، احسن سب سے اچھا، ٹھیک ہے. حسن، حسن ہوتا ہے اچھا، سپرلیٹو ڈگری میں احسن کہتے ہیں، احسن سب سے بہترین. اب یہ جو زمین اور آسمان کی جو ایک ساخت ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے نا رنگ ان ڈیزرٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سکھایا گیا تھا ہمیں، کہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ ارتھ جو ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس کی کیا ایک جو ہے وہ ویلیو کیا ہے ان 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ 7 آسمان اس کے اوپر ہے، اور ارتھ کا جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ کیسے ہوگی، ایک چھوٹے سے ذرے جیسی ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل ایک چھوٹا سا ذرہ، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، ٹھیک ہے. اور پھر ایسے سمجھ لیں کہ اس آسمان نے اگر پورے طریقے سے اس کو ڈھانپ لیا زمین کو، ٹھیک ہے، اپنے ایک سمجھ لیں کہ زمین ریپ ہو گئی اگر، تو کیا ہوگا، اس کو ایک رنگ کی طرح سے ایک ڈیزرٹ میں پھینک دیں، وہ گم ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیزرٹ بہت بڑا ہے اور رنگ جو ہے وہ چھوٹی سی ہے. ہم اس طریقے سے اپنی ایگزسٹنس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. کیسے کنسیڈر کریں گے؟ جیسے ایک بہت بڑا ایک صحرا ہے، اس کے اندر ایک رنگ کو انسان پھینک دے. ابھی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا رفلی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ لوگوں کو میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یہ اس طریقے کا ایک اسٹرکچر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی جو ہے یہ کیا ہے، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں یہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ٹھیک ہے، اور یہ پھر 7واں آسمان. اب اس رنگ کو اگر ہم زمین کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے، یہ پورا اس کو یہ ریپ کر لے، یہ ایک رنگ بن جائے اور اس کو اگر صحرا میں چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، کیسے ہوگا، یہ بالکل گم ہو جائے گی. صحرا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر یہ دوسرے آسمان کی لیئر ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے. یعنی زمین جو ہے اس کو ہم ایسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بالکل ہی ایک چھوٹا سا یہ ذرہ ہے، ایک سب سے چھوٹا جو ایک ذرہ ہے، اور اس کا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اتنی کوئی ویلیو والی چیز نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو زمین ہے، زمین کے اوپر کا ایک آسمان، پہلا آسمان، جس کو اب تک ہم اچھے سے ڈسکور بھی نہیں کر پائے، اس کی باؤنڈری کو کبھی کوئی کراس ہی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. پہلا آسمان کہاں ہے، کہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ پہلے آسمان کی حد ہوگی، ٹھیک ہے. کبھی بھی ہم اس کو اب تک اس تک نہیں پہنچ پائے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہمارا ایک مقام ہے، ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس عرش کا
کہ اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھ لیں کہ جنت کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. پھر اگر ساتوں آسمان بھی اگر یہ ہم ملا لیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کا بھی مقابلہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں جو ہے اپنی ذات کے لیے جو بھی صفات استعمال کی، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہے اس کو کبھی پڑھیں نا غور سے، ان کا تجزیہ کریں تو بالکل صحیح جو ہے وہ صفات استعمال کی گئی ہیں. اچھا، پھر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اب مشکات کی ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی 5728. یعنی میں یہاں پہ یہ سارے جو ایک فاؤنڈیشن بنا رہی ہوں نا، وہ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں. ٹھیک ہے، بہت بڑی ہمیں زمین اپنی بہت بڑی لگتی ہے، بہت بڑی دنیا لگتی ہے، ہمیں اپنی حیثیت پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہاں دیکھیں اس حدیث میں کہ یہ جو حاملین عرش جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کا ایک جو ان کا سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ چیک کریں ذرا. ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے کندھے اور جو ان کے کان کی لو ہے، مشکات کی 5728 میں بتایا جا رہا ہے، وہ جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے فاصلے جتنا ہے. ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کے فاصلے جتنا ہے، اتنا زیادہ فاصلہ ہے. تو آپ پھر ان کے قد کا، ان کے سائز کا جو ہے وہ کیسے اندازہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو بہت مشکل بات ہے. ابن عباس کی جو روایت ہے ان کے مطابق یہ 700 سال کی مسافت جتنا فاصلہ ہے. ابھی تو صرف یہ کان کی لو اور شولڈر والا ایک معاملہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ہم اپنے جو کان کی لو ہے اور شولڈر اس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ اس قدر زیادہ فاصلہ ہے کہ ہم اس سے بس اتنا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سائز ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب ریورس آرڈر میں واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہو گیا، اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے بیت المعمور ہم نے دیکھا، 7واں آسمان. ٹھیک ہے، چھٹا، پھر اس کے بعد 5واں، پھر چوتھا. ہم نیچے آ رہے ہیں. اب تیسرا آسمان ہے، پھر پہلا آسمان، یہ دوسرے کے بعد پہلا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہیں زمین آتی ہے، اور اس زمین پہ بہت سارے ملک، ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک، بہت سارے انسان. اور پھر اب اپنے آپ کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا انسان، اور اب سوچے کہ کتنا بے بس ہے، کتنا چھوٹے سائز کا ہے. بس اس کو کچھ دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہماری کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ما قدر اللہ، کہ انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی، نہ شکری کی، نہ فرمانی کی، احکام سے منہ موڑا. ٹھیک ہے، اپنی حیثیت کو دیکھے انسان، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھے، اور پھر اپنی ساتھ میں جرت کو بھی دیکھے کہ ہم سارا دن نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ہر کام میں منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں سوچنے کی کوشش کرتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. ہمیں بس یہ پتا ہے کہ ہمارا نفس کیا چاہ رہا ہے. مطلب اتنے ہم دلیر ہو جاتے ہیں، اپنی ویلیو، اپنی بے بسی، اس کے بارے میں سوچنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، بلکہ آل دا ٹائم اپنے آپ کو متکبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے دل میں بغض موجود ہے دوسروں کے لیے. دوسرے نے ہمیں یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم تو بہت اعلیٰ لیول پہ ہیں، ہمیں کہنے کی جرت کیسے ہوئی اس کی؟ یعنی اتنی ہم لوگ ایک بری عادات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے، تھوڑے ٹائم کے لیے آئے، تھوڑا سا چھوٹا سا ٹیسٹ دینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ریزلٹ بھی لازمن ملے گا، اور اچھے مارکس والوں کو بہت زیادہ کمپنسیٹ کیا جائے گا. تو ہم یہ سوچنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کر رہے. تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم سب کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنی ویلیو دیکھے، اپنا سائز دیکھے، اپنی بے بسی دیکھے. ٹھیک ہے، ضرور امیجن کیا کرے ہر انسان، اور ڈیلی امیجن کیا کرے اپنے آپ کو.
تو اب تک ہم نے آیت کے پہلے حصے میں جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. پھر آگے آتا ہے فی ستۃ ایام، یعنی یہ جو 6 دنوں میں جو تخلیق کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دن میں بنایا. یہ جو تخلیق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا قرآن کریم میں کہ یہ 6 دنوں میں یہ تخلیق کی گئی ہے. اب یہ جو یہود ہیں یہ آیات سنتے تھے اور پھر جو ہے نافرمانی کرتے، اور پھر جس طرح وہ اپنی زبان استعمال کرتے کہ 6 دن میں اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنایا، پھر 7ویں دن آرام کیا، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ سوٹ ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کا جو رد ہے اس کو قرآن کریم میں نازل فرمایا. سورہ احقاف کی ہے آیت نمبر 33، سورہ نمبر 46 ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 6 دنوں میں آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے بنایا اور تھکن نے انہیں چھوا بھی نہیں. یہ تھکن والا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے آگے کیا میٹر کرتا ہے. اب یہ جو 6 دن ہیں، ان 6 دن کی حقیقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دنیاوی والے 6 دن ہیں. اب ہمارے پاس تو دن کی پورا جو ہے وہ کیلکولیشن ہمارے سامنے ہے. ایک دن 24 گھنٹے، ٹھیک ہے، اتنے منٹ اتنے سیکنڈز یہ ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی ایک دن 24 گھنٹوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ معاملات تھے جب مخلوق کی جو تقدیر تھی وہ 15,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. ٹھیک ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا تب بھی یہ 24 گھنٹے والا سسٹم ہوگا. ٹھیک ہے، تب تو ابھی زمین اور آسمان کی تخلیق تو نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو یوم کا تذکرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے الف سنہ، اس کا جو تذکرہ ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا الف سنہ کے نام سے، الف یعنی کہ 1,000 سال پہلے. اب جو ہمارے 1,000 سال ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک دن ہے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، تو اگر کیلکولیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو دن کا جو سسٹم ہے الف سنہ کے حساب سے، تو یہ کوئی 1.4 یا پھر دن کا جو ہے ایک حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، پورے دن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ. جیسے ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو گئے 5,000 سال ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو 2,000 سال پہلے ہو گئے دنیا سے. ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے یہ اپروکسیمیٹ ایک ویلیوز ہیں جن کو سپوز کیا جا سکتا ہے، میتھمیٹیکل تھنگز ہیں یہ، ان کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم اس کو حساب کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اندازے کے اعتبار سے دیکھیں گے، صرف ایک اندازہ کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک دن جو ہے اس کے حساب سے یہ جو ہے یہ کچھ حصہ بنتا ہے، ایک کچھ حصہ بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس دن کے اعتبار سے اگر ہم کریں تو یہ بہت ہی تھوڑا سا ایک ٹائم بنتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں اگر دیکھیں تو یہ جو ہے ستۃ ایام کا جو ایک ورڈ یوز ہوا ہے قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں، اس سے مراد یہ ہے کہ 6,000 سال ہمارے والے، ٹھیک ہے، 6,000 سال ہمارے والے جو ہمارے 24 گھنٹوں والے حساب کتاب ہوتا ہے نا، یعنی جو کائنات کی تخلیق ہے یہ 6,000 سال پہلے ہوئی ہے. اس کے یہ جو قول ہے نا ابن عباس کا، اس قول کو امام طبری نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے اپنی تفسیر میں. اب یہاں پہ یہ جو 6,000 سال ہے نا، اسی کا ہی جو ہے وہ زیادہ راج موقف کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ 6,000 سال پہلے ہی یہ ساری جو دنیا ہے اس کو ایوالو کیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے میں اتنا زیادہ ایک لمبا ٹائم لگا، اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا کن، اور پھر کیا ہوتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو کن اور فیکون کے بیچ کا حصہ ہے نا، اسی میں ہی یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جس بھی امر کا ارادہ کر لیں اللہ پاک تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے
تو کیا ہوتا؟ ایک ہی لمحے میں کائنات کی تخلیق ہو جاتی. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی لمحوں کے بھی آخری حصے میں پوری کائنات کی تخلیق ہو جاتی. یہ 6 دن کا تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی مفسرین کی رائے بہت اچھے سے کلیئر ہمیں کرتی ہے ہمارا کانسیپٹ، کہ اللہ چاہے تو پلک چھپکنے میں، اللہ چاہے تو پلک جھپکنے میں ہی سب کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کا اذن ہو، اگر اللہ کا ارادہ ہو کہ یہ کام ہونا ہے تو وہ لمحوں کے بھی آخری حصے میں جو ہے وہ کام ہو جائے. لیکن یہاں پہ یہ کیوں کیا گیا؟ 6 دن کا تذکرہ ایک بار نہیں بار بار کیا گیا. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان کو سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، کیسے سمجھایا جائے؟ کہ ہر کام ایک ہی منٹ میں یا ایک ہی لمحے میں نہیں ہو جائے گا. ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو کیسے کرنا ہے وہ سکھایا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں اصول التدرج. تدرج یعنی کہ درجہ بدرجہ، گریجولائزیشن. یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ انسان سمجھے، ہم گروم ہو جائیں، ہم اصول سمجھ لیں کہ کوئی بھی کام ایک ہی بار میں نہیں ہو جائے گا. ایک بیج اگر کوئی بوئے گا، اس کی چاہے جتنی بھی کیئر کر لو، اس کو پورا دن پانی دیتے رہو، کھاد دیتے رہو، اس کو دھوپ میں بھی رکھ دو، ایک دن میں نہیں نکلے گا پودا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تدرج والا ایک طریقہ رکھا نا بیج کے اندر. سٹیپس کو فالو کرے گا بیج، پانی لے گا، آہستہ آہستہ کونپلیں نکلیں گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ مٹی میں تھوڑا سا پھلے پھولے گا. صحیح ہے، بالکل. یہ صبر کو اور مستقل مزاجی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا. اللہ نے کائنات کی تخلیق تو کی ہی 6 دن میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو سمجھانے کے لیے اس کو درج بھی کیا، تذکرہ بھی کیا، ریپیٹیشن بھی کی قرآن کریم میں. کہ ایک بچہ بھی جو پیدا ہوا ہے اس کو جوان ہونے میں عرصہ لگے گا، 25 سال لگیں گے اس کو، پھر جا کے وہ جوان ہوگا. اس کو سال ریکوائرڈ ہے، لمحوں میں نہیں ہوگا، وقت ریکوائرڈ ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی فرما دے. ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو جائے. تو ہمیں جو ہے روایات سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ اب تو یہ جو اولاد کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے نا، کہ 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنایا کہ 9 مہینے لگے. صحیح ہے، پھر اس کے بعد پریگننسی کے بعد، پریگننسی ٹھہرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بچہ دنیا میں آ گیا. لیکن روایات میں جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جو ہے ان سے جو اولادیں ہوتی تھی وہ ایک دن میں ہوتی تھی. ایک دن میں 2 اولادیں. ٹھیک ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر اگلے دن پھر بیٹا بیٹی. ٹھیک ہے، روایات میں یہی چیز بیان ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ سارا جو کمال ہے یہ تدرج کا ہے، اور یہ بہت پیارا اصول ہے. اور پورا جو ہے ہمیں ایک سسٹم سمجھا دیا گیا کہ دنیا میں کیسے حکمت سے چلو گے، کیسے صبر کرو گے، جب دعا مانگو گے تو انتظار کرو گے. ایک لمحے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب جادو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ایک پوری ایک نفسیات ہے، پوری ایک فطرت ہے. گریجولی ہوتی ہیں چیزیں، محنت کرو گے، پوری زندگی پڑھو گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے کہیں معاش والا ایک جو سلسلہ ہے وہ چل پڑے گا. محنت ریکوائرڈ ہے نا. ٹھیک ہے، جو اچھے سے کرے گا، اور پھر جتنا اچھا دین کا علم سیکھو گے اتنا اچھا سکھا سکو گے، اتنا اچھا عمل میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. تو ہر ایک چیز میں تدرج ہے. اب یہاں ہمارے ٹیچرز ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی سیکھنے میں بھی اتنی لالچ نہیں کرنی ہے کہ آپ کہو کہ میں 4 دن میں ہی سب کچھ سیکھ جاؤں. تو بہت آہستہ آہستہ جو جتنی جلدی سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو بہت کیپیسٹی ہے اور میں بہت جلدی سیکھ سکتا ہوں، وہ اتنی جلدی بھول بھی جاتا ہے. تو جلدی کے ہمیشہ جو ہے وہ نقصانات ہیں. بالکل اصول زندگی ہے یہ. اور اللہ نے اپنے بندے کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، اکیلا نہیں چھوڑ دیا. اس کی تربیت کا انتظام کیا، اس میں ایک فطرت رکھی، اس کو اس کے سامنے راہیں رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو تعلیم دلوانے کے بعد، ٹھیک ہے، انبیاء بھیجے، گرومنگ ہوئی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. پھر 2 راستے سامنے رکھے، اب چاہے تو اس راستے پہ چلا جائے، چاہے تو اس راستے پہ چلا جائے. اب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ کوٹ میں آپ کو بتاتی چلوں. ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اس سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بیج بونے والی کہانی ہے وہیں سے ہی اس روایت کا تذکرہ جو ہے ہم کرتے ہیں کہ کیا ہم جنت میں بھی جب جائیں گے تو وہاں بھی کیا ہم کھیتی باڑی کریں گے؟ کیونکہ اب ساری عمر کھیتی باڑی کی نا.
ٹھیک ہے، تو پھر ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ جنت میں جائیں گے وہاں پہ کیا کام کریں گے؟ تو پہلا سوال یہی آیا کہ کھیتی باڑی دنیا میں بھی کی، وہاں بھی یہی آتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جنت جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی انہوں نے سوال کیا کہ نہیں، پھر بھی کھیتی باڑی جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہ ہم وہاں پہ کرنا چاہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ جیسے ہم یہاں پہ کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے نا، کہ زمین کو پہلے نرم کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج بویا، پھر پانی لگایا، اس کی اچھے سے کیئر کی، ٹھیک ہے، پھر جا کے کہیں ہمیں رزلٹ ملا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں تو بیج بویا، ٹھیک ہے، فوراً ہی کھیتی سیٹ، کیونکہ وہ جنت ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہر جگہ کا ایک مزاج رکھا ہے، اور دنیا میں جو مزاج ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دنیا جیسے شرنک ہو رہی ہے، ہماری سائنس ہمیں کہتی ہے کہ وسائل کی کمی ہو رہی ہے، اب زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی کا لیول ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی کبھی بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رزق کا وعدہ کیا ہے قیامت تک کے لیے، آخر انسان تک کے لیے اللہ پاک نے وسائل جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، لیکن ہم ایک ڈائریکشن کی طرف تو جا رہے ہیں نا، جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے قرآن کریم میں کلو فی فلک یسبحون، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب کے اپنے اپنے مدار ہیں، حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جو تصور ہے نا، بیسیکلی انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، روز کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر کام کا اپنا ایک وقت ہے، آرام کا کون سا وقت ہے، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ کرنے کی ضرورت ہے، فوراً کبھی بھی کچھ نہیں ہو جائے گا، اگر کچھ چاہیے فوراً نہیں ملے گا، محنت ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، تقدیر بھی ریکوائرڈ ہے، لیکن سے یہ نہیں ہوگا کہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو فوراً ہی جھولی میں مل جائے گا، فوراً ہی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، محنت پھر بھی ریکوائرڈ ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ سب کچھ مجھے آج ہی چاہیے، نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پر کائنات کو بنایا ہی نہیں ہے، ایک بڑا یونیورسل ایک پیٹرن ہے جس کو فالو کرتے ہوئے یہ اس پوری کائنات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک ہمارے جو مائنڈ میں کوسچنز آتے ہیں وہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہی ان لاک ہو جاتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ جو کانا ہے نا، یہ تھا میں لے جاتا ہے پورے سنٹینس کو، ٹھیک ہے، کانا عرشہ، اس کا عرش علی الماء، پانی پر تھا۔ تو یہ سارا جو فاؤنڈیشن سیٹ کیا گیا ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کو کیوں یہ سارا ایک چیز ہے جو سیٹ کی گئی ہے، تاکہ لیبلوکم، وہ تم سب کو آزمائے۔ کیا آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل والا ہے، یعنی اچھا کون ہے، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، سب سے اچھا، ٹھیک ہے۔ احسن جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری اگین یوز ہوئی ہے، تو عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے۔ اب یہ جو سورہ ملک میں بھی سیم اسی طریقے کی ملتی ہے نا ہمیں آیت، کہ وہاں پہ موت کا اور زندگی کا ایک تذکرہ ہے، آیت نمبر 2 میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ کیا اس نے پیدا کیا کس کو، موت کو اور زندگی کو، تاکہ وہ آزمائے تم سب کو کہ عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے، یعنی کہ عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ احسن سے سب سے اچھا ہونا، سپرلیٹو ڈگری۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل احسن کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب بھی تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا کام صرف اچھا نہ ہو، ہماری عبادت صرف اچھی نہیں ہو، بلکہ وہ احسن ہو، یعنی سب سے اچھی ہو، ٹاپ پہ چلی جائے، ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اس کے لیے پھر دو شرائط جو ہیں اس کا احتساب ہمیں آل دا ٹائم کرنا پڑے گا۔ دو شرائط ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا کیا ہمارا عمل ان دونوں شرائط پر پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے، پہلی شرط ہے انٹینشن، ہماری نیت، کیا ہماری نیت خالص ہے، اگر تو نیت خالص ہے تو یہ عمل احسن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہماری نیت خالص ہے، خالص نیت کیسے ہوگی،
خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جا رہی ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اپنی جو ہے وہ خوشی نہیں ہے. اپنی خوشی اس سینس میں کہ ہماری خوشی اس میں شامل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ عمل کریں. ٹھیک ہے، نیت جو ہے اس کا خالص ہونا یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری بہت بڑی یہ بھی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ پروفیٹک ہونا چاہیے. پروفیٹک مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر اس پر لگی ہونی چاہیے. کیسے لگی ہونی چاہیے؟ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو. ٹھیک ہے، انڈروس کیا ہوا، مہر کا مطلب کیا ہے؟ ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہو کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا عمل ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں لیس علیہم امرنا، جس نے کوئی عمل کیا یعنی اس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عمل ضائع ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. پروفیٹک نہیں تھا، مہر نہیں تھی، سٹیمپ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈروس نہیں کیا تھا. اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں، بچے اکثر بہت ہی معصومانہ سوال ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے، ایک انسان ہے وہ مزاروں پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک میں آتا ہے، لیکن وہ تو بہت نیک ہے، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، ٹھیک ہے، ساری جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ والی اس چیز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام ہے؟ تو پروفیٹک عمل ہے کیا؟ یہ ساری جو دونوں شرطیں ہیں یہ پوری ہو رہی ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا؟ بس جیسے ہی ہم یہ والا سوال کا جواب حل کریں گے، ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل جو ہے یہ قابل قبول والی حد پہ بھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم بس اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو دونوں شرائط یاد ہو گئی نا آپ سب لوگوں کو؟ اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ عین سنت سے لیا گیا ہوگا، سنت کے عین مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل سنت سے لیا گیا عمل ہے، سنت کے بالکل عین مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اگر تو وہ عمل کرتے ہوئے ہماری نیت خالص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی نیت ملاوٹ کی گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل افشا عمران، یہ والا عمل بھی ریجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیت کا پیور ہونا کہ وہ نیت اللہ تعالیٰ کے کو راضی کرنے والی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عمل قبول ہوگا، لیکن ساتھ میں دوسری والی شرط بھی پوری. اگر پہلی والی شرط پوری نہیں ہوتی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر رہے، کسی دوسرے کو راضی کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمل جو ہے وہ کہاں چلا جائے گا؟ توحید میں گڑبڑ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں گڑبڑ کر رہا ہے وہ انسان. ٹھیک ہے، تو یہ شرک کو لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، شرک ہو جائے گا. ماشاءاللہ افشاں کا اور رابعہ کا، آمنہ، سیدہ سلمہ، آپ کا بالکل ٹھیک جواب ہے. یہ سب آپ باقی سب اسٹوڈنٹس کے بھی، عشرت ہیں اور سکینہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہمیں توحید کے ساتھ اتباع کا حکم دیا گیا ہے نا. ابھی جو 2 شرائط پڑھی ہیں وہ بیسیکلی ہیں توحید اور اتباع. توحید اللہ تعالیٰ کی رضا، اتباع سنت کے عین مطابق. اتباع ہمیں کرنے کا حکم ملا ہے نا، کس کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر تو عمل جو ہے وہ اتباع کی ٹرمز میں پورا نہیں اتر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھایا، ٹھیک ہے، لیکن عمل بھی بہت اچھا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ بدعت. دانیہ ماشاءاللہ، اور فرحانہ اور رضوانہ، ام کلثوم، شگفتہ سجاد، فضیلہ، آپ کے بالکل صحیح جواب آئے ہیں. قمر آپ کا بھی، اور باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. تو اپنی پوری زندگی میں ہمیں اسی چیز کی حفاظت میں نا رہنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس وقت ہم سب اسی کوشش میں ہے نا کہ ہمارے عمل جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پائیں. کیسے قبولیت کا درجہ پائیں گے؟
ہمارا عمل احسن کیسے بنے گا؟ سب سے اچھا عمل، کیونکہ کرائٹیریا یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا کرائٹیریا بتایا؟ ٹھیک ہے، کیا کرائٹیریا بتایا کہ آزمائے جاؤ گے، کہ آزمائش کا جو کرائٹیریا ہے یہ کہ تم میں سے عمل میں کون سب سے بہتر ہے۔ تو عمل میں سب سے بہتر جو ہے ہونے کے لیے دو شرائط ہیں، ہم ان دونوں شرائط کی پورے طریقے سے حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو عمل ہے اس نے یہیں سے اچھا عمل بننا ہے، ٹھیک ہے، یہیں سے ہی برا عمل بننا ہے۔ عمل نے اچھا کیسے بننا ہے؟ دونوں شرائط پہ پورا اتر گیا۔ برا کیسے بنے گا؟ جب یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی، توحید میں گڑبڑ ہوئی، شرک، ٹھیک ہے، اور اگر اتباع میں گڑبڑ ہوئی، بدعت، تو دونوں سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ آگے آیت کے حصے، اگلے حصے میں چلتے ہیں ہم۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ انہیں یہ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ یقیناً تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ضرور بالضرور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلے جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا یہی والے بلیمز جو ہیں وہ ملتے ہیں، جو کفار نے، مشرکین نے لگائے کہ جادو کیا گیا ہے، یا یہ جو کچھ بھی ہے یہ کھلے جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سحر کا جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سحر کیا ہوتا ہے؟ یہ جادو ہوتا ہے، یعنی جو جادو کرنے والا ہے اس کو ساحر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہا جاتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، معاذ اللہ، کہ آپ ساحر ہیں، کاہن ہیں، ٹھیک ہے۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو یہ شیاطین کو تابع کر کے اندر کے معاملات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیاطین اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا تھا، ان کی دعوت کو، کہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ کس چیز کے بارے میں جادو کا جو ہے وہ انہوں نے بلیم کیا؟ کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد تم لوگ اٹھا لیے جاؤ گے، یعنی آخرت میں اٹھائے جانے کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے ہر مسلمان کا، ٹھیک ہے، جو ہمارا بھی ہے الحمدللہ، اس عقیدے پر یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اب جو موت آ گئی اب کیسے اٹھایا جائے گا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا اور اس معاملے کو اچھی طرح نشانیوں کے ساتھ کلیئر کیا کہ اس کو غیب کا معاملہ نہیں کہہ سکتے، کہ انسان کو جو ہے مرنے کے بعد دفنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، مٹی بن جائے گا، کیونکہ ڈکے کا پروسیس ہوتا ہے نا، گوشت گل کے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہڈیاں کچھ عرصہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہڈیاں بھی گلنے لگتی ہیں اور بالکل وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، پھر کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو آرگیومنٹ ہے اس پہ آیت نازل کی، اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ، کیا آدمی یہ گمان کرتا ہے، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے، بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی ان نسویہ، کہ ہم اس کو درست کریں، ٹھیک ہے، بنانا ہو اس کی پور پور، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے فنگر پرنٹس؟ یہ جو ہر ایک کی آئیڈینٹی کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے جاتے ہیں، نادرا کے آفس میں ہو رہا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، تو فنگر پرنٹ سے ہی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے کہ اچھا آپ یہ ہیں، آپ کا فنگر پرنٹ لگتے ہی آپ کا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے، یہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اتنے بچے، ٹھیک ہے، ماں کا نام یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی چیز یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی کی بھی فنگر کسی دوسرے سے میچ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایک ڈیزائن نہیں ہے، سب کا ڈیزائن الگ الگ، ہر ایک کا پرنٹ الگ الگ۔ اب جب اللہ پور پور جمع کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو اس کی جو یونیک ویریفیکیشن ہے نا وہ بھی واپس کی جائے گی، مطلب پوری طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ یہ صرف ایسے ہی اٹھانا نہیں ہے، تم لوگ صرف ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت چڑھے گا، پھر سکن، اس کی پراپر لیئرز، ٹھیک ہے، پھر آنکھیں، ناخن، پوری آئیڈینٹیفیکیشن دوبارہ پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار زمین پہ جو ہے وہ بارش کا پانی گرنے سے پھر کھیتی اگنے کی جو اگزامپل دی ہے قرآن کریم میں، یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں آیات جب بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، پورا سسٹم سمجھانے کے لیے پورے طریقے سے بتایا، ایک پورا ایگزامپلیفائی کر دیا کہ انسان کو یہ لگتا ہے
کہ مردہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو تم دیکھو کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے، پانی پڑتا ہے، تو یہ جو ڈیڈ لینڈ ہے یہ ساری زندہ ہو جاتی ہے، اپنے مقررہ وقت تک یہ کیا کرتی ہے، ہریالی دیتی رہتی ہے، پوری بہار ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، سب کچھ جھڑ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے یہ درخت جو ہے یہ کبھی آباد ہوئے بھی نہیں ہوئے تھے، ایسے ہی لگتا ہے نا۔ خزاں کا موسم بہت اداس کرنے والا، اور بہار میں انسان بہت اچھا فریش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری دین ہے ہمارے لیے۔ اور پھر جنگلوں کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، بالکل ایک آباد اور سرسبز و شاداب قسم کے جنگل ہوتے ہیں، اچانک خود بخود آگ لگ جاتی ہے، مطلب ایک نیچرل ایک سسٹم ہے، ایک دم سے سب کچھ ایسے ختم ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے یہاں لائف تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پانی سے زندگی دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور یہ سب کچھ آسان نہیں ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 9 ہے، واللہ الذی، اللہ نے جس نے ارسلہ بھیجا، الریاح ہوائیں، ٹھیک ہے، ریح کس کو کہتے ہیں، ہوا کو، فتسیرو، پھر وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں بلدم میتا، میتین، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا، پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر ہم نے اس کو کیا کیا، زندہ کیا، اس سے، یعنی کہ یہ جو زمین ہے، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہے جی اٹھنا، یعنی کہ جو مردے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے کن کے ساتھ مردوں کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں جو ہے وہ بغیر کسی بلیو پرنٹ کے، بغیر کسی اگزامپل کے بنائی ہیں، نئے سرے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگزامپل نہیں تھی، انسان جو بھی چیز جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی اس کا اسٹرکچر موجود ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد پھر اپڈیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسپریشن کے یہ ساری کائنات بنا دی، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کا ایک اور سٹرکچر موجود نہیں تھا، کائنات بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو کیسے بنائی؟ انسان کا جو بنانا ہے وہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دیکھا بنا لیا، اور اللہ کا بنانا کیا ہے، پراپر ایک تخلیق ہے، کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، پھر چوپائے، چوپائی کے لیے دیکھیں کتنی پیاری آیات ہے قرآن کریم میں۔ تو اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں یہ پہلی بار کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوا، کوئی اس میں مس مینجمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی رگ خراب ہو گئی، کوئی لیور جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگا، پورا پراپر باڈی فنکشننگ، ہر ایک چیز ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، انسان کی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے، کیا دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی مشکل، ہم ایک ہینڈ فری اور یہ جو تارے ہیں ان کے گچھے الگ نہیں کر سکتے، مشکل ہو جاتا ہے، کبھی بال اتنے پھنس جاتے ہیں کبھی کہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری شریانیں ان بالوں سے بھی پتلی، ایسے ہی ہے نا، بہت پتلی پتلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جوڑا ہوا ہے، اور کیسے وہ فنکشن کر رہی ہے، کبھی نہیں پھنستی، اپنا کام کر رہی ہیں۔ انسان کو باور کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے چیزیں ہیں، لیکن وہ سوچ ہی نہیں رہا، وہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہا، یہ انسان کا مسئلہ ہے، اللہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ آخرت والا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت پاورفل کانسیپٹ ہے، کیسے کہ انسان کو جو ہے اس عقیدے سے اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ یہ جو دنیا میں جو بڑے بڑے مارکے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام کے اوپر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنی جان دے دیتا ہے، جان سب سے قیمتی ہے نا ایک انسان کے لیے، اس کا مال، اس کے بچے، وہ اتنی قیمت نہیں رکھتے، اس کی اپنی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، انسان اپنی جان دے دیتا ہے، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر چلیں، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کے لوگوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یا کوئی اور برادری کے جو لوگ ہیں ان میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی حسد کی وجہ سے، کوئی بھی عداوت ہے، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑوں گے نہیں، ہم نہ اس کو چھوڑیں گے نہیں،
اس نے ہماری زمین جو ہے وہ ہڑپ کر لی، ہماری وراثت جو ہے اس نے ہمیں وہ نصیب نہیں ہونے دی، یا ہماری کسی بچی کی شادی ہوگی اس کو خوش نہیں رکھا، تو ایسی عداوت ہوتی ہے دل کے اندر، ہم کہتے ہیں معاف تو کریں گے نہیں، لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھتے ہیں، دل پہ اثر کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا معاف کر دو تو کیوں نہ ہم معاف کر دیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بہت بڑی بڑی چیزیں انسان ایک لمحے میں اللہ کے لیے جو ہے وہ کر چھوڑتا ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی بہت ظلم کرتا ہے، فساد کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں لیتے بدلہ، تمہارا جو یہ معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں بھیج رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، آخرت کے کورٹ میں ہم کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. اب انسان کی زندگی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری محرومیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری محرومیاں مل رہی ہیں، کبھی کسی کو اچھا شوہر نہیں ملا، ٹھیک ہے، کسی کو اچھی بیوی نہیں ملی، کسی کو اولاد نہیں ملی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں نا. ہم کیوں صبر کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ امید بھی ہوتی ہے ابھی نہیں ملا نا، آخرت پہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا، میری کمپنسیشن ہوگی، اگر یہاں پہ مجھے خوشی نہیں مل رہی آخرت میں میرے پاس بہت بہار ہوگی. تو یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ انسان کو اتنا بوسٹ اپ کرتا ہے، اس کے اندر امید، اس کے اندر یقین، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. اب یہ ہے لب لباب کہ جب انسان ایک مومن اتنا پازیٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. اب یہ جو کافر ہے نا، اسی سب کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے، سحر ہے، کیونکہ سحر جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی خفیہ طاقت ہے کہ اس کی ہیومن کیپیسٹی اسے آسانی سے پکڑ نہیں سکتی، یعنی خفیہ طور پر اثر کرتا ہے. تو یہ جو آیات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی خفیہ طور پہ یہ اثر کر دیتی ہے. انسان جو ہے، کفار جو ہے نا، چھپتے پھرتے تھے، بچتے پھرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہیں ہم سن لیں تو ہم پہ یہ جادو ہو نہ جائے. آج کا لیکچر اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.